غیر موصل ممنوعین۔ موضوعات مقاصد محرمہ میں سے اصطلاحات یاد رکھو، شیراز وغیرہ مقاصد محرمہ یعنی وہ مشغلے، اگر حسن علی وہ مشغلے جن کے ذریعے سے کمانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کچھ مشغلے ایسے ہیں اور جو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ البتہ ایک تمہید تم لوگوں کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے بولنا چاہیے، کام کرنے میں آغا نثار کوئی حرج نہیں ہے۔ موچی کا کام کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفائی کا کام کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، محنت۔ اب معاشرے کے طبقات افراد مختلف ہیں نا جی، ایک انجینئر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام کرے گا، ایک معلم ہے تو وہ اپنا کام کرے گا، ایک صفائی کے لیے قابل ہے تو وہ اپنا کام کرے گا، ایک موچی کے لیے قابل ہے تو موچی کا کام کرے گا۔ کاموں میں کوئی حرج نہیں، یہ ذہن سے نکالنا چاہیے، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا تو؟ یہ میرے شان کے مطابق نہیں ہے، بس کرو، منہ بند کرو، کام کرو، کام میں کوئی حرج اویس، محنت میں اذان، کام میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، کہاں عمل مکروہ یعنی وہ مشغلے، وہ مقاصد ذریعہ معاش، مقاصد میں ذریعہ معاش، ان کے ذریعے سے کمانا مکروہ ہے۔ ہاں شیراز، یہ جو صرافی کا کام ہے، میں کرنسی چینجرز ہوں جی، یہاں سے ڈالر دیتا ہوں، روپیے میں تبدیل کرتا ہوں، روپیے لے کے ریال میں تبدیل کرتا ہوں، ریال کو لے کے پاؤنڈ میں تبدیل کرتا ہوں۔ یہ ایکسچینج ہوتے ہیں نا جی، ایکسچینج والے، پیسے کو چینج کرنے والے، تو میں چینجرز ہوں، کہیں سے صراف بولتے ہیں، صراف۔ آگا یہ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں ربا کا شبہ رہتا ہے نا جی، ربا کا شبہ رہتا ہے۔ آگا میں ربا وہاں پر ہوتا ہے، ہمارے بلاول وغیرہ ایک ہی کرنسی، مثلا روپیہ دیتا ہوں، روپیہ زیادہ لیتا ہوں، تو یہ ربا ہو جاتا ہے۔ اب اگر کرنسی مختلف ہے، مثلا روپیہ تومان، کوئی ربا نہیں ہے۔ امام خمینی سے پوچھا ہے طالب علموں نے کہ اگر ہم بارڈر پہ پیسے تبدیل کرتے ہیں، اس وقت ہم نے تو امام کو نہیں دیکھا، جو آمیوں نے دیکھا، تو ہم وہاں آپ کے بارڈر میں پیسے چینج کرتے ہیں، اس زمانے میں میرے خیال میں 4-5 ہزار تومان ملتا تھا، سنا ہے، وہ 1000 روپیے کے لیے، تو یہ ربا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا، بولتے نہیں ربا نہیں ہے، کیونکہ ربا فقط اس میں ہے ایک دفعہ بولا میرے خیال میں، مکیل اور موزون، وزن والی چیزیں اور تو ناپنے والی چیزوں میں ربا ہوتا ہے، باقی میں کوئی ربا نہیں ہے۔ تو آدھے ہے نا جی، پیسے تو تولتے تھوڑی ہے، پیسوں کو ناپتے ہیں، اور پیسے گنتے ہیں، تو اس میں ربا ہوتا ہی۔ وسان پتہ ہے ربا متجانسین میں ہوتا ہے، گندم کے مقابلے میں، جو کے مقابلے میں چاول، وہ بھی ایک ہی قسم کی گندم، ہاں اگر ایک مرغوب گندم ہے وہ کم دیتا ہے، نامرغوب گندم زیادہ لیتا ہے، تو ربا نہیں ہے نا۔ ایک جید ہے، ایک ردی ہے۔ چاول، ایک چاول ماشاءاللہ بہترین چاول ہے، ایک سستا چاول ہے، نوع کیا ہے، صنف کیا ہے، مختلف، پھر بھی ربا نہیں ہے۔ تو ربا وہاں پر ہوتا ہے شیئین الربویین المتجانسین المتساویین، دونوں کیا ہے، بالکل مرغوب ہونے میں، نامرغوب ہونے میں، دونوں برابر، وہاں زیادہ لینا کا غلط ہے۔ اچھا جی، تو میں نے کیوں یہ بولا پتہ ہے؟ اگر صرافی کا کام، وہ چینجر چینج کو نکالو ذہن سے، عربی سیکھو۔ صرافی کا کام، صرافہ مارکیٹ ہمارے ادھر لالوکھیل میں ہے جی، صرافہ مارکیٹ لالوکھیل میں دیکھتا ہوں بورڈ لگا ہوا ہے، صرافہ مارکیٹ، یعنی جہاں کرنسی کا کاروبار ہوتا ہے۔ ادھر کاور میں جاؤ تو دوبارہ وہی کرنسی کا آئی چندی گڑھ روڈ بولتے ہیں، آئی چندی گڑھ روڈ، یا تو کرنسی کا کارو دیکھے ہوئے یہ بندگان خدا، روپیہ لے کر، ڈالر لے کر، پاؤنڈ لے کر، سینکڑوں وہاں کاور گولڈن مارکیٹ جاؤ تو صحیح، میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے۔ اچھا جی،
تو صرافی کا کاروبار کیوں مکروہ ہے؟ تو وہ تمہیداً میں نے بولا، اب اس میں ربا کا شبہ رہتا ہے۔ عید کے ایام ہیں، یہ جو لے لو جی، آغا 1000 روپے کے نوٹ دیتا ہے 100 کے، کہتا ہے 1500 دے دو، یہ 500 حرام ہو گیا نا جی، ربا 500 کیا ہے، اسے زیادہ لیتا ہے، 1000 کے مقابلے میں 1500 لیتا ہے تو ربا ہوگا۔ اب ممکن ہے کوئی آغا صرافی کا کاروبار کرتا ہے، ایک ہی کرنسی میں کیا لیتا ہے، زیادہ لیتا ہے، تو یہ حرام ہے نا صاحب۔ خوب وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَكَالصَّرْفِ، صرافی کا کام، پیسوں کو، ایک پیسے کو دوسرے میں تبدیل کرو، دوسرے کو تیسرے میں تبدیل کرو۔ وَعُلِّلَ کا نائب فاعل ہمارا حسن علی صاحب، عُلِّلَ، صرافی کیوں مکروہ ہے، اس کی علت پیش کی گئی ہے، اس کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے اخبار و روایات میں، بِأَنَّهُ صراف، چینجرز، فاعل، ایک صرف تو کیا ہے جی، صرافی فعل ہے نا، صرافی فعل ہے، تو صراف کیا ہوگا، فاعل، یہ چینجرز وہیں فاعل ہے، چینج فعل ہے نا، پیسوں کو تبدیل کرنا، وہ چینجرز کیا ہے، چینجرز وہیں فاعل ہے نا جی، کرنے والا، چینج کرنے والا۔ زمرے سنبھل کے پڑھو حسن علی وغیرہ۔ وَأُلِّلَ، اگر کیوں یہ صرافی کا کاروبار مکروہ ہے، اس کی علت پیش کی گئی روایات میں، بِأَنَّهُ صراف، بِأَنَّهُ شان یہ ہے، یہ صراف لا، یہ بِأَنَّهُ شان یہ ہے، بولا اس کا صراف کی ضمیر آ رہی ہے حسن علی، بِأَنَّهُ واقع یہ ہے، لا يسلم فاعله، وہاں صراف لکھو حسن علی۔ آغا صرف کا کاروبار کرنے والا، صرف کا کاروبار کرنے والا، صرف کا فاعل یعنی صراف سالم نہیں رہے گا ربا سے، وہ کسی نہ ربا میں ڈوب جائے گا۔ اچھا جی، یہ مکروہ ہے۔ فَكَالصَّرْفِ، اب عبارتیں سیکھو نا آغا۔ وَكَبَيْعِ الْأَكْفَانِ، اس کا تذکرہ ہم لوگوں نے کئی درس پہلے کر لیا۔ اکفان کفن کی جمع ہے ہمارا نصاب۔ اب کفن کا کاروبار کرنا، دکان کھولنا، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ آغا ہر دکاندار تمنا رکھتا ہے کہ میرا مال جلدی بک جائے، تو یہ اکفان والا بیچارہ کفن بیچنے والا تمنا کرے گا لوگ جلدی مر جائے تاکہ میرا کفن، انسان ہے نا آغا، لا الہ الا اللہ۔ کیوں بیع الاکفان آغا مکروہ ہے؟ لأنہ کفن بیچنے والا، یتمنا، یہاں ہی کفن بیچنے والا فاعل مراد ہے حسن علی، یہ کفن بیچنے والا دکاندار یتمنا کثرت موت الناس، یا امام حسین، موت زیادہ ہو، کثرت کے ساتھ موت واقع ہو جائے، اور وبا، وہ کرونا جیسی کوئی بیمار یا امام حسین، کثرت الموت و کثرت الوبا، وبا عمومی بیماری کو بولتے ہیں نا جی، واگیر، وبا یعنی پھیلنے والی بیماری۔ اچھا جی، والرقیق، آغا غلاموں کا کاروبار، کنیزوں کا، رقیق غلاموں کو بیچنے کا کاروبار، کنیزوں کو بیچنے کا کاروبار، خریدنے کا کاروبار، یہ مکروہ ہے۔ آغا رقیق بولتے ہیں، رق یعنی غلام، رقیق وہی غلام کے معنی۔ آغا کیوں مکروہ ہے یہ غلاموں کو خریدنا بیچنا؟ اب تو الحمدللہ نہیں ہے، ابھی بھی سنا ہے افریقہ وغیرہ میں خرید و فروش ہوتا ہے۔ فرماتے آغا کیوں مکروہ ہے؟ لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ پیغمبر اکرم کا قول گرامی ہے، شر الناس، یا امام، یہ تو حرمت نکلتا ہے نثار، لوگوں میں سے شر، بدترین انسان، من باع الناس، اس سے تو حرمت نکلنا چاہیے، پتہ ہے، شر الناس، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کیا کرتا ہے، بیچتا ہے، لوگوں کا کاروبار کرتا ہے، تو اس سے کراہت آگے نے نکالا ہے۔ خریدنے میں مسئلہ نہیں ہے، خریدنے میں مسئلہ نہیں ہے، اے خدا، خرید و فروش دونوں، البتہ انہوں نے بیع کا مسئلہ کیا، ہاں،
خرید و فروش انہوں نے فقط بے کا کہا ہے، ہاں لیکن خرید و فروش فرق نہیں کرتا ہے، ابھی بے کی باتیں کر رہا ہے، بے خرید بیچنا۔ اس سے سوال اس لیے کرنا ائمہ نے بھی خریدا تھا نا۔ وہ ائمہ اس لیے خریدتے تھے تاکہ کچھ سکھا کر آزاد کرنے کے لیے، وہ تو بہتر ہے میرے بھائی، وہ تو بہتر ہے، اما خریدتے ہیں غلامی کے لیے تو وہ مکروہ ہے نا جی۔ ہاں وہ نیت انما الاعمال بالنیت ہے نا جی، ائمہ خریدتے تھے بھلے تاکہ بعد میں کیا کرتے تھے آزاد راہ، بہت اچھی بات ہے نا، وہ تو اچھی بات ہے۔ ابھی خلاصہ بے کی بات ہے، خرید کی بات ہے نہیں ہو۔ کل میرے گھر میں نہیں ڈالنا کہ دونوں، ابھی بے کی بات ہے، تو سوال صحیح کیا ہے، ابھی بیچنے کی باتیں ہو رہی۔ اچھا جی، ہاں پیشانی پکڑ لیا ہمارا بس نے۔ وہ احتکار الطعام، احتکار ذخیرہ اندوزی معاشروں کے آفات میں سے ایک آفت ہے نا جی۔ تھوڑا سا مال کم ہو جاتا ہے تو یہ آقا چاول واول گھی وی خدا کو بلا کرے، گوشت موشت سب کو ادھر رکھتا ہے، کیوں آقا کیوں ادھر رکھا ہے جی؟ وہ قیمتیں اوپر جانے والے تب بیچیں گے۔ ہاں ابھی حسن علی کو ابھی سمجھ میں آیا، یہ گندم نہیں دیتا ہے آقا، گندم نہیں ہے بازار میں جی سائیں، وہ قیمتیں اوپر جانے والی ہے۔ چاول نہیں ہے آقا مارکیٹ میں دے دو، نہیں جی وہ سنبھال کے رکھنا ہے۔ گانا نہیں ہے آقا، چینی نہیں ہے، گانا دے دو کمپنی والوں کو، کارخانہ والے چینی بنائیں گے، نہیں صحیح ابھی نہیں دینا ہے کیونکہ قیمتیں اوپر، اس کو بولتے احتکار۔ البتہ اس کے شرائط ہے، کیا کہتے ہیں شیراز، احتکار پتہ ہے کہاں پر صدق کرتا ہے؟ معاشرہ شدیداً، الفاظ یاد رکھو، معاشرہ شدیداً اس مال کا محتاج ہے۔ اگر فراوانی ہے تو تم رکھو، ہمارے بلوچستان والے رکھتے ہیں، رکھو تو تمہاری کوئی ضرور، دوسرے مارکیٹ میں دنیا کا مال موجود ہے نا، وہ احتکار نہیں ہے، پتہ ہے شیراز۔ لوگ شدیداً محتاج ہے، یہ آقا سامان کو جمع کر کے رکھتا ہے، چاول ہے، گھی ہے، یہ ضروریات زندگی، وہ حرام ہے، یہ پتہ ہے۔ ایک صورت میں احتکار حرام ہے، پتہ ہے، ایک صورت میں مکروہ کب ہے، اور دوسرے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ سامان تھوڑا مشقت دکے مکے کھانے پڑتے ہیں، لائن وائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے چینی کے لیے۔ نواز شریف کے دور، عمران کے دور میں لوگ چینی کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا جی، لائن لگتی تھی، چینی شارٹ، 50 روپے کی چینی، وہیں سے شروع، بدبختیاں وہیں سے شروع ہو گئی، پتہ ہے 50 روپے کی چینی گئی 60 70 80 90 140 چینی، اور بعد میں لائنیں لگتی تھی جی، باقاعدہ لائن لگتی تھی، چینی ملتی۔ ہاں تو ایسے حالات میں تو نثار مکروہ نہیں ہے، پتہ ہے حرام ہے۔ یہ جو آغا فرماتے ہیں مکروہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ مال ملتا تو ہے لیکن تھوڑا بہت مشقت تکلیف کا مسئلہ، اس صورت میں مکروہ ہے۔ معاشرہ مر رہا ہے، یہ تو اس صورت میں حرام ہے نا جی۔ اگر احتکار کا کیا مطلب، تو عام پتہ چل گیا کھانے پینے کی اشیاء، ضروریات زندگی۔ وَهُوَ حَبْسُهُ، جی طعام کو بند کر کے رکھو اسٹور میں، کیوں رکھتا ہے بند کر کے؟ بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ السِّعْرِ وَالْقِيمَةِ، اس امید سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قیمتیں اوپر جائیں، قیمتیں دگنی ہوں گی تو بیچیں گے۔ تو یہ کیا ہے جی، آقا نے فرمایا مکروہ، یہ حرام ہونا چاہیے، ہمارا شیراز ہو رہا ہے یہ فرما، دیکھو دقت کرو صحیح۔ وَالْأَقْوَى عِنْدِي تَحْرِيمُهُ، اقویٰ من شہید ثانی کے نزدیک تحریم، احتکار الطعام کیا ہے جی، حرام ہے۔ خوب ایک مرتبہ حسن علی چاول کو رکھتا ہے، گندم کو رکھتا ہے کہ خود نیازمند ہے، وہ تو احتکار نہیں ہے نا آقا، اپنے لیے رکھا ہے۔ تو یاد رکھو، ہر کسی کو دکاندار کو پتھر نہیں مارنا، تم محتکر ہو، تم ذخیرہ اندوز ہو۔ احتکار حبسہ بتوقع زیادت السعر، یہ والاقوا جملہ معترضہ ہے، یہ طعام کو بند کر کے رکھتا ہے
تالے مالے لگا کے 3 4 تالے لگا کے بند کر دیتا ہے، در حال کہ ما استغنائه عنہ، مالک طعام، استغنائی مالک بے نیاز ہے، عنہ طعام سے، اور خود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ دنیا کا چاول ہے، دنیا کی گندم موجود اس کے پاس، ما استغنائی عنہ و مع حاجت الناس الیہ، خلق خدا طعام کی طرف کیا ہے، شدیداً محتاج۔ اس قسم کا احتکار الاقوی تحریمہ، وہو تحریمہ اختیارہ فی کتاب الدروس، دیکھا کتاب دروس میں فرمایا گیا احتکار میرے نزدیک حرام ہے۔ اچھا جی، وقد قال المصنف الجالب مزروق بہ مرزوق والمحتکر ملعون، ای کاش ان اصطلاحات کو عمومی طور پہ استعمال کیا جائے معاشرے میں تو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ الجالب بولتے ہمارا حرمش والے، سامان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانے والا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے جانا، کیوں لے جاتا ہے؟ بیچنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ پٹھان کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ بندگان خدا سامان اٹھایا، بسم اللہ الرحمن، چل پڑا جی، بہن باجی سامان لو، یہ مستحب عمل ہے نا۔ کوئی جالب یعنی سامان کو لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ، ایک بازار سے دوسرا، گلیوں میں آتا ہے جی، گلی محلے میں آتا ہے سامان لے کر۔ اور ہمارے ادھر گلشن اقبال میں گھومتے ہیں، کوئی مکھن والا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی ٹماٹر والا، یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ہیں نا آغا۔ الجالب یعنی الناقل، ہاں نثار، جالب بھی مانے ناقل، مال کو جا بجا کرتا ہے، ادھر سے حیدرآباد لے کے جاتا ہے، حیدرآباد سے پنجاب لے کے جاتا ہے۔ مرزوق، اس کو رزق ملتا ہے جی، خدا تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ والمحتکر ملعون، محتکر ایک جگہ میں جم کر کے رکھتا ہے مال کو، کھانے پینے کی اشیاء کو، ملعون ہے جی۔ ملعون کا معنی پتہ ہے نثار کیا ہوتا ہے؟ یعنی رحمت خدا سے دور، تو جو بندہ رحمت خدا سے، اس کے بیڑا غرق ہو جائے گا نا، رحمت خدا سے باہر ہو تو، دور ہو تو خدا حافظ دیگے، تباہی ہے دیگے۔ وسیاتی الکلام فی بقیت احکامہ، انشاءاللہ احتکار کے بقیہ احکام کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ تو محتکر کا مال قریب آئے گا نثار، محتکر کے مال کو حاکم شرع، اسلامی ریاست کا حاکم بیچے گا، منتہا واقعی قیمت مالک کو دے دے گا، لوگوں کے دکان کا تالا توڑا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خرید ہو جی سامان، لیکن البتہ مالک کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، ستم بھی، اگر واقعی قیمت دے دو جی، واقعی قیمت دے دو، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا جی، والذباحتی، اگر یہ قصائی بننا، قصاب بولتے ہیں ایرانی لوگ، قصائی کا کام قاف کے ساتھ ہے، قصوائی سین کے ساتھ نہیں، والذباحتی، اگر قصاب بننا سواد کے ساتھ، قصاب بننا، قصائی کا کاروبار جو ہے مکروہ ہے۔ اگر کیوں مکروہ ہے؟ بکرے ذبح کرو، گائیں ذبح کرو، مرغیاں ذبح کرو، لِإِفْضَائِهَا إِلَى قَسْوَةِ الْقَلْبِ، انسان عجیب ہے نا جی، کیونکہ یہ ذباحہ انسان کو پہنچا دیتا ہے، انتہا ہو جاتا ہے ذباحے کا، إِلَى قَسْوَةِ الْقَلْبِ، دل کیا ہوتا ہے؟ سخت، تو ہمیشہ چاقو چلاتا ہے نا، رحم ختم ہو جاتا ہے۔ لاقتضائہا کی ضمیر گئی حسن علی ذباحہ، آغا قصابی کا کام کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ ذباحہ انسان کو پہنچا دیتا ہے الی قسوۃ القلب، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سنگ دل بالکل سخت، کوئی رحم وہم نامی کوئی چیز نہیں رہے۔ وسلب الرحمتی، آغا یہ جو رحمت، رحم، مہربانی اور دل نرمی والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک خطرناک پتھر کی طرح انسان بن جاتا ہے۔ ممکن ہے کل کسی انسان کو بھی ذبح کرے گا، رحم نہیں ہے نا، رحم نہیں ہے۔
اب یہ اس کو بعنوان مشغلہ انتخاب کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایک دو بکرے آتے ہیں مدرسے میں، ایک طالب علم ذبح کرتا ہے، وہ تھوڑی ہے آقا، وہ بالکل دکان کھول کے ہمیں ہمیشہ وہ مکروہ ہے. یا امام حسین اشارہ کرتا ہے حسن علی تبصرہ، وَإِنَّمَا يَكْرَهُ، یہ تکرہ ہے کسی کے پاس؟ ہاں یکرہ ہے. وَإِنَّمَا يَكْرَهُ الذَّبَاحَةُ إِذَا اتَّخَذَهَا حِرْفَةً وَصَنْعَةً، اگر مکلف نے ذباح کو حرفہ اور اپنے لیے مشغلہ انتخاب کیا ہے تو مکروہ ہے. لا مجرد فعلها، اگر صرف فعل ذباح کو انجام دینا خدا مکروہ نہیں ہے. کہاں پر فعلها؟ کما لو احتاج المکلف، اگر بندے خدا محتاج ہو گیا. اب وہ اوپر دونوں سب کے لیے بولتا ہے، سب کے بارے میں بولتا ہے، میں نے فقط ذباح بولا. الی صرف دینار، وہ جو کرنسی کا کاروبار. اگر میں بارڈر پہ پہنچا ہوں، مجھے تومان چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے میں کیا کروں گا، روپیے کو تب تبدیل کروں گا اس میں کیا کہتے ہیں تومان میں. میں ادھر سعودی عرب پہنچ گیا ہوں تو میں روپیے کو تبدیل کروں گا ریال میں. میں انگلینڈ پہنچا ہوں تو اگر میں ظاہر سی بات ہے روپیے کو پاؤنڈ میں کیا کروں گا تب. وہ سب کے بارے میں بولتا ہے حضرت کیا کہتے ہیں شیراز، یہ ذباح تنہا کے لیے نہیں بولتا ہے. اب یہ دوبارہ ترجمہ کرو. وَإِنَّمَا يَكْرَهُ، یہ جو بیع الاکفان کا مسئلہ ہے. اچھا وہ دوسرا کیا کہتے ہیں، وہ صرافی کا کاروبار ہے، اور ذباح ہے اذا اتخذها حرفة وصنعة لا مجرد فعلها، کما لو، ادھر سے پتہ چلتا ہے کما لو احتاج المکلف الى صرف دینار، بندے خدا روپیے کو دینار میں تبدیل کر دیتا. دبئی پہنچ گیا ہے، دبئی والوں کا دینار ہے. او بیع کفن، محتاج ہو گیا مجبوراً ایک مرتبہ کیا بیچنا پڑا کفن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. او احتاج الی ذبح شاۃ، اگر ایک بکرا آیا مدرسے میں، کوئی نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، تو اگر میں نے ذبح کیا تو کوئی کراہت نہیں ہے. ونحو ذالک، خوب آگا وہ جو علت ذکر کیا حسن علی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذباح اس وقت مکروہ ہے، صرافی اس وقت مکروہ ہے، کیونکہ ہمیشہ کاروبار کرتا رہوں گا صرافی کا تو کسی نہ کسی دن ربا میں چلا جاؤں گا. اور ہمیشہ بکرے ذبح کرتا رہوں گا، بیس ذبح کرتا رہوں گا تو دل کیا ہوتا ہے، سخت ہو. اس علت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعنوان مشغلہ مکروہ ہے. وہ لوگ کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے. کاش تم لوگ ان چیزوں محنت کر کے سمجھے تو پھر مزہ ہے نا آگا ہمارے لیے پڑھانے میں. وَالتَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، میں شرح کرتا ہوں حسن علی، ہم نے صرافی کے کاروبار کے مکروہ ہونے کی علت کو روایات سے یہ نکالا، کیونکہ یہ بندے خدا کسی نہ کسی دن کیا ہوگا، ربا کا شکار ہوگا. ہم نے ذباح کے بارے میں علت لایا لِإِفْضَائِهَا إِلَىٰ قَسْوَةِ الْقَلْبِ. ان علتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے آگا یہ بعنوان کاروبار کیا ہے، مکروہ ہے. وَالتَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ يُرْشِدُ، یہ خبر ہے. وَالتَّعْلِيلُ يُرْشِدُ، یہ راہنمائی کرتا ہے، یہ تعلیل الیہ، کہ یہ اعمال جو ہم نے گن کے دے دیا ہے، ذباح ہو گیا، صرافی ہو گیا، بیع الاکفان ہو گیا، یہ بعنوان مشغلہ مکروہ ہے. والنساجتی، نساجی کیا ہے جی، یہ بوننے کا کام. ہمارے ادھر شمالی علاقہ میں بولتے ہیں ہمارا حسن علی جی، کوئی ٹوپی بناتا ہے، ایک دو سوئی، میں خود بھی بناتا تھا جی. کوئی سویٹر بنیان بناتا ہے، ہاتھ کا کام ہے نا جی. نساجی سے وہ پتہ ہے کپڑا، ابھی تو انسان نہیں بناتا، ابھی تو مشینیں بناتی. اگر ہاتھ سے نساج، اب نساج پتہ چل گیا، یہ کپڑے بنیان، سویٹر کو بوننا، ٹوپی کو بوننا، موزے، ان کو نساجی بولتے ہیں. ایرانی میں ہی لفظ آواز ہوگا من نساجم، تم نساج ہو، کیا مطلب، یعنی میں کپڑے بناتا ہوں، میں سویٹر بناتا ہوں. نساجی کا کاروبار کیا ہے جی، مکروہ ہے بولتے ہیں. اگر نساجی میں صرف بوننے کا کام آتا ہے، نہیں آغا وسیع ہے اس کا دائرہ. والمراد بها، نساجہ سے مراد ما يعم الخیاطۃ،
آغا وہ معنی عام مراد ہے جو کہ خیاطی کو بھی شامل کرتا ہے. خیاطی کیا غلط ہو گیا میں نے غلط پڑھا. یعم الحیاکت کاتنا. حسن علی کپاس کو پہلے کاٹتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں نا، پھیلا اس کو حیاکہ بولتے ہیں. اچھا جی. والاخبار متضافرۃ، اس کے ایک جملہ بولنا چاہتا ہے. حیاکت کے بعد کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ نرم جب ہو اس کو داغا بناتے ہیں. ہماری خواتین بنا نثار پہلے میں جو دا پہ تھا نہیں لینا، دا پہ وہ حیاکت ہو گیا، اس کو نرم کر کے دا پہ، پھر اس کو بیچاریاں چرخہ چلا کے داغا بنا. اس کے بعد جب کیا بنتا تھا ہمارے لباس. اچھا جی. والاخبار متضافرۃ بالنہی عنہا، اخبار متضافر ہے. متضافر وہ موجز سے سیکھو، موجز. ادھر متضافرہ کا کیا معنی ہے جی؟ متضافرہ کا معنی ہے آغا اخبار جو ہے خبر واحد سے زیادہ تر ہیں اور خبر متواتر سے کم تر ہے، اس کو اخبار متضافرہ بولتے ہیں. آغا اخبار متضافرہ روایات متضافرہ موجود ہے. بالنہی عنہا، اخبار نے مسلمانوں کو نہیں کیا ہے عنہا والنساجتی. کہتے ہیں کہ آغا نساجہ کیا صیغہ ہے؟ نساجہ مبالغے کا صیغہ ہے، دقت کر لینا معصومین والے. والمبالغۃ فی، خدا کولا کر، فی صنعتها زیعہ، والمبالغۃ فی زیعتها. اگر ہاں بس بالنہی اور روایات میں شدیداً مبالغہ ہے فی زیعتها، یہ پسترین مشغل میں سے. یہ لوگ میں نے وہ خدا کے لیے لوگوں کے درمیان میں اس طریقے سے وہ نہیں کرنا ہے. آغا کاروبار میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہمارا برصغیر ٹھیک ہے اس لحاظ سے، زندہ باد. فی زیعتها ای خصتها، آغا یہ پسترین مشغلہ ہے عربوں کو. وہ نقصان فاعلها، آغا وہ نساجی کا کام کرنے والا فاعل اور عامل کیا ہے؟ ناقص ہے. حد یہ لو جی، اتنا نیچے آ جاتا ہے بیچارہ نساج، یہ اس کا کاروبار کرنے والا. نہی عن الصلاۃ خلفہ، کہا گیا ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھو، اس کو امام جماعت بھی نہیں مانا یا امام حسین. والظاہر اختصاص النساجۃ والحیاکۃ بالمغزول غزل. اچھا جی. ظاہر جو میں سمجھتا ہوں روایات سے، یہ نساجی کا جو مشغلہ ہے، حیاکت کا جو مشغلہ ہے، یہ مغزول غزل، جس کو کیا کرتے ہیں جی، ہاتھوں سے ایک اس کا اجزاء کو جو غزل، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ داغا مغزول. اس میں مفعول کیسے ہے؟ ونحوہ، نحو مغزول ہے. فلا یکرہ عمل الخوص ونحوہ. الخوص مثلا عمل الخوص کیا ہے جی؟ مثلا بندے خدا خرما کیا نام درخت خرما کے لیب سے چٹائیاں بناتا ہے. یہ تو کاٹنے والا اور وہ بوننے والا مسئلہ نہیں ہے نا، وہ غزل نہیں ہے، داغا بنانے، مغزون داغا بنانا. فلا یکرہ، کوئی مکروہ نہیں. عمل الخوص، خوص کیا ہے جی؟ خوص وہ چٹائیاں جو کہ درخت خرما کے لیب سے بنتی ہے. ماشاءاللہ حسن نثار، ہم لوگ تو بیکار ہیں شمال لغجات والے. ادھر ماٹرن روڈ جا کے دیکھو تو کیسی چٹان، وہ آویزان لوگ دھوپ سے بچانے کے لیے آویزان کرتے ہیں، مسجد میں بچھاتے ہیں. وہ کوئی مکروہ نہیں ہے جی، وہ داغے سے تعلق نہیں ہے نا، وہاں داغا بنانا تھوڑی ہے. خرما کے لیف، وہ ہمارا اپنے وہ ادھر پیچھے وہ جو نہیں ہے ناریل کے، اس کو ایک دفعہ کاغا لے کے جا رہا تھا کاٹ کے، اس کے لیف سے بھی کیا بناتے ہیں؟ چٹائیاں. ناریل اس کے بڑے بڑے پتے، اس کو نرمل لوگ ہیں نا. ونحوہ. بل رویہ، یہ مکروہ نہیں ہے جی، بلکہ رویہ انہ یہ عمل الخوص، چٹائیاں بنانا، من عمل الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام،
ومن عمل الاولیاء علیہ السلام، یہ تو انبیاء اور اولیاء الہی کا کام ہے۔ والحجامت تو یہ ہمارے شیراز میں کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ والحجامت، حجامہ کیا بلا ہے؟ آگا خون نکالتے ہیں نا جی، اس کو بعنوان کاروبار انتخاب کرنا مگ حجام بولتے ہیں۔ ہمارا حجامہ شغل کرنے والے کو حجام، حجام فائل۔ اچھا جی، اگر حجامت کا کاروبار مکروہ ہے منتہا معاشرت الاجرت، یہ معاشرت الحجام الاجرت، یہ آگا حجام خون نکالنے والا کہیں ادھر سے نکالتے ہیں کہیں ادھر سے نکالتے ہیں، مستحب ہے بولتے ہیں حجامی کرنا، لیکن کرنے والوں کو پر پابندی لگاتے ہیں۔ پھر عجیب بات ہے، بشرط ان کے حجام اجرت کی شرط لگاتا ہے تو مکروہ ہے، لا بدونہا، اگر بغیر اجرت کے کوئی حجامی کا کام کرتا ہے تو کوئی مکروہ نہیں ہے۔ آغام نے کہاں سے نکالا معاشرت الاجرت؟ شہید اول کے کلام میں تو کوئی ہے نہیں ایسا کوئی قید، والحجامہ فرمایا، بس حجامی کا کام کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ تو آغا کما قیدہ المصنف فی غیرہ، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مقید کیا ہے کراہت حجامہ کو مذکورہ شرط کے ساتھ، غیر کتاب لمع میں۔ وغیرہ ہمارا اوے سے بیکار عطف ہے قیدہ کے ضمیر فاعل پر، یعنی قید المصنف وغیرہ، مصنف اور غیر مصنف نے مقید کیا ہے حجامت کے کراہت کو شرط اجرت کے ساتھ، بس وغیرہ کو عطف کرو حسن علی، قیدہ کے ضمیر مستتر، ضمیر فاعل پر عطف کرو۔ شہید ثانی اسی کی تائید فرماتے ہیں، خود دعویٰ کر چکے ہیں نا، وَدَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ، اگر اسی شرط پر یا معاشرت الحجام الاجرت، اسی شرط پر دلالت کرتی ہے الخبر والروایت، البتہ ولیکن فرمانا چاہیے تھا ولیکن ظاہرہ ہنا الاطلاق، ہاں اگر نثار، لیکن شہید اول کا کلام کتاب لمع میں مطلق ہے، کوئی قید ہوئے نظر نہیں آتا۔ مطلقہ حجامت کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اچھا جی، وضرب الفحل، یہ دیہاتیوں کو جلدی سمجھ میں آنا چاہیے۔ آغا حسن علی مجھے نہیں پتا، تم بھی دیہات میں رہتے ہو، مجھے کیا پتا۔ ضرب الفحل کیا بلا ہے؟ ضرب یعنی نر حیوان کا مادہ حیوان پر چڑھنا۔ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا آغا حسن علی، بکریاں زیادہ ہوتی تھی نا، بھیڑ بکریاں ماشاءاللہ، تو ان کو باردار بنانے کے لیے، صاحب حمل بنانے کے لیے اس نر حیوان کی ضرورت۔ دیہاتی عقل مند تو ہے ایک لحاظ سے، ایک کچھ چیزوں میں عقل مند بھی ہے، نثار کچھ مدت کے لیے اس نر حیوان کو چھوڑ دیتے تھے گاؤں میں، دنیا کی فصل یا امام حسین جو نہیں ہے، گندم نہیں ہے، ادھر تک گھاس، اتنے طاقتور ہوتے تھے حسن علی۔ اس کے بعد جتنی بکریاں ہیں، جتنے بیڑ ہیں، سب کو باردار۔ اب آقا آپ نے نر حیوان رکھا ہے، آپ لوگوں سے کیا لیتے ہیں؟ ایسا آقا یہ جائز ہے، لیکن یہ کاروبار کیا ہے؟ یہ دیہاتیوں کا کام ہے۔ اب وہ گائیں میں بھی یہیں نثار حسن علی، یہ گائیں ہو، بیڑ ہو، بکری ہو، سب میں یہیں سلسلہ ہیں۔ بس ہم لوگ سب دیہاتی ہیں نا، سب دیہاتی ہیں، ہم لوگ سب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں ہم لوگ۔ وزر اس کو مجرور پڑھو حسن علی، سب کے سب کا، وہ کل نہیں بولا مکروہ کا صرفی عطف ہے۔ وَزِرَابِ الْفَحْلِ، اگر ضراب الفحل کیا بلا ہے؟ فحل نر حیوان کو بولتے ہیں، بولتے ہیں فلانی فحل ہے، یعنی مرد ہے۔ اے خدا، ضرب الفحال مکروہ ہے، کیا مطلب؟ آپ اس کی تعریف ہمیں سمجھاؤ۔ یعنی بِأَنْ يَجُرَّهُ، یہ مالک اس حیوان نر کو کھینچ کے لے جاتا ہے مادہ حیوان کے پاس۔ البتہ یہ مراد یہ ہے کہ کھینچ کے لے جانے کا مقصد نہیں، یہ حیوان نر رکھتا ہے تاکہ لوگ لے کر جاتے ہیں کہ حیوان مادے کے لیے کیا کرے، وہ اس عمل کو انجام دے دے۔ بِأَنْ يَجُرَّهُ، آغا بندے خدا کھینچ کے لے جاتا ہے اور سنبھالتا ہے حیوان کو، لذالک ضراب الفحل، ان حیوانات کو کیوں پالتا ہے وہ؟ لذالک، اسی کاروبار کے لوگوں سے کیا لیتا ہے بھائی؟
ہمارا اور ایک کام بھی ہوتا تھا شیراز، تم لوگ شہر میں پیدا ہو گئے، ہم نثار چکی، آپ کی چکی ہوتی تھی وہ مقبول نہیں ہے، ہاں میں گندم لے جاتا تھا، بابا بیچارے نے چکی محنت سے بنایا ہے نا، تو آپ سے کیا لیتے تھے؟ تھوڑا بہت آٹا لیتے تھے، گندم پیس کے لے جاؤ، تھوڑا سا آٹا دے دو۔ اسی طریقے سے یہ حیوانات نر کو سنبھالتا ہے تاکہ لوگ کیا دیر پیسے دے دیں، لے جائیں گے اپنے بکریوں کو باردار کرنے کے لیے، کوئی حرج مکروہ ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں نثار، ہم نے اور آمد نثار دونوں دیہاتی ہیں۔ بیان یجرہ لذالک، البتہ ہاں معذبتی ہی بالمرتی، دیہاتی حضرات معذبتی ہی، یہ ضراب کو معین کرتا ہے، بالمرتی یہ میرا نر حیوان ایک مرتبہ اس عمل کو انجام دے دے گا، عمل جنسی کو، تو اتنا پیسے لے لوں گا۔ او ضبطی ہی بالمراتی، اگر وہ کئی بکریوں کو باردار کرے تو میں اتنے پیسے لے لوں گا، البتہ اس صورت میں المعینتی، وہ مرہ یعنی ایک مرتبہ حیوان نر مادہ کے ساتھ عمل جنسی کو انجام دے دے گا، المعینتی جس کو کیا کریں گے؟ معین کریں گے۔ وہ مرہ تو نہیں ہوتا ہے نا نثار، ایک مہینے کے لیے یا 15 دن کے لیے لے کے جاؤ جی، حیوان نر کو لے کے جاؤ۔ او یہ بہترین طریقہ ہے، دیکھو، او معذبتی ہی ضرب الفحل کو معین کرو بالمدتی، ایک مہینے کے لیے یا 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے۔ اور ادھر ہمارے گاؤں والوں تو پتہ ہے سر کچھ لیتے بھی نہیں تھے بیچارے، لیکن کچھ لوگ خود کیا ہے کچھ نہ کچھ دیتے تھے، وہ صاحب نر حیوان کا مالک کوئی مطالبہ کرتا نہیں تھا، لیکن آخر میں لوگ تھوڑا بہت کچھ اس کو دیتے تھے۔ ولا کراہت، کوئی کراہت نہیں ہے، فیما اس مال میں یدفع الیہ، اب یہ ضمیر سنبھل کے پلٹاؤ، اس مال میں کوئی کراہت نہیں ہے جو دیا جاتا ہے الیہ صاحب ضرب الفحل، صاحب مالک ضراب الفحل کے مالک کو دیا جاتا ہے، علی جہت الکرامتی، لوگ احترام کرتے ہیں، آقا بندے خدا نے حیوان نر کو پالا ہے زحمت کر کے، ہم تھوڑا بہت مال دیتے ہیں۔ احترام کیوں کرتے ہیں؟ لیاجلی ہی، اس لیے کہ بندے خدا نے آپ کے ضروریات میں سے ایک ضرورت کو پورا کیا نا آقا صاحب، یہ نہ کرتا تو پھر آپ کیسے اپنی بکریوں کو باردار کرتے؟ تو آپ کے بعد میں باردار ہوں گی تو بچے دیں گے نا، بکریاں، بھیڑ، بھینس، تو پھر آپ دودھ پئیں گے ماشاءاللہ، دودھ کہاں سے آئے گا؟ مکھن کہاں سے آئے گا؟ کیا نام اویس میں تھک گیا، ٹھیک ہے۔ وَقَصْبِ الصِّبْيَانِ، نابالغ بچوں کو کاروبار میں لگا کر ان کی کمائی سے کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو بند کر کے بولو شیراز، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟